بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 269 اور چوتھی قسط ہے. معارف و مسائل ہیڈنگ ہے اور پیج ہے 193. معارف القرآن جلد دوم، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 143. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری. کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری. ناظرین، معارف و مسائل ہیں اس ویلاگ کے، یہ چوتھی قسط ہے. 269 ویلاگ نمبر ہے اور پیج ہے 193 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. معارف القرآن جلد دوم. غزوہ احد کا واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان کیا جا چکا ہے، جس میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور اکرم کو زخم آئے، مگر ان سب امور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹا اور دشمن پسپا ہو گئے. اس عارضی شکست کے 3 سبب تھے. پہلا یہ کہ حضور اکرم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا وہ بعض اسباب سے ان پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف رائے ہو گیا. کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں جمع رہنا چاہیے، اکثر نے کہا اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، چل کر سب کے ساتھ غنیمت حاصل کرنے میں لگنا چاہیے. تو پہلا سبب آپس کا جھگڑا تھا. دوسرا سبب یہ ہوا کہ جب حضور اکرم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا. تیسرا سبب جو ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم تھا، یہ کہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا. یہ تینوں لغزشیں مسلمانوں سے ہو گئی تھیں، جن کی بنا پر ان کو عارضی شکست ہوئی. یہ عارضی شکست اگرچہ انجام کر فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور تھے. ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں. پیغمبر اسلام کو بھی اشقیا نے مجروح کر دیا تھا. شدائد و ویاس کا ہجوم تھا اور اپنی ان لغزشوں کا بھی شدید صدمہ تھا. اب یہاں 2 چیزیں پیدا ہو چکی تھیں، ایک تو گزشتہ باتوں کا رنج و غم، دوسری چیز جس کا خطرہ تھا وہ یہ کہ مسلمان آئندہ کے لیے کہیں کمزور نہ ہو جائیں اور اقوام عالم کی امامت کا جو فریضہ ان پر عائد ہے اس میں ضعف نہ پیدا ہو جائے. اس لیے ان دونوں زخموں کو بند کرنے کے لیے قرآن کریم کا یہ ارشاد: لا تاہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی تم آئندہ کے لیے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو اور گزشتہ پر رنج و ملال نہ کرو، اور انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، بشرطے کہ ایمان و ایقان کے راستے پر مستقیم رہو اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے نہ ہٹو. مطلب یہ تھا کہ گزشتہ باتیں اور لغزشیں جو ہو چکی ہیں ان پر رنج و غم میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنے کی بجائے مستقبل میں اپنے کام کی درستگی کی فکر کرو اور اسے کامیاب بناؤ. ایمان و ایقان اطاعت رسول درخشاں مستقبل کا ضامن ہے، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دو، انجام کار تم ہی غالب رہو گے. یہ قرآن کا حکم ہے. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا 270 اور
5ویں قسط ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی یہ پیش چل رہا ہے. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. پڑھ کے نصر و من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب. برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی.